السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین، آپ سب کو پھر سے وجاہت خان بجی نامہ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور آپ کی تمام چاہنے والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب اسامہ میر خان صاحب اور جناب محمد مقیس صاحب۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری گزشتہ پوڈ کاسٹ کا موضوع تھا اداسی ایک نعمت ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں جناب اسامہ میر خان اور محمد مقیس صاحب نے بہت امید افزا باتیں کی اور جن کو سن کر بہت فرحت ملی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ تو جناب شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو گزشتہ پوڈ کاسٹ کا تسلسل دیکھنے کو ضرور ملے گا۔ اسامہ میر خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ علی کل حال۔ السلام علیکم وجاہت بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے گمبھٹ سے آئے ہوئے پیڑے کھانے کے لیے دیے، اور اس سے وہ کہ میں چینی سے اجتناب کر رہا ہوں، لیکن وہ پیڑے دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے وہ کھایا، بڑا زبردست مزہ آ گیا یار۔ اور دوسرا یہ کہ آج خوشگوار ماحول ہے، پیڑے آئے ہوئے ہیں، اور آپ بھی آپ کا جو نام ہے وجاہت، تو اس کی مناسبت سے آپ سر تاپا پیکر وجاہت لگ رہے ہیں، اور ساتھ میں پیڑے بھی موجود ہیں۔ تو خیریت تو ہے؟ کوئی مطلب رخصتی وغیرہ ہونے والی ہے آپ کی، یا کوئی رسم وسم تھی؟ کیا تھا یہ مطلب آج کیا ایسا الگ بات؟ جناب بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے کہ آپ کے اسی طریقے سے ہم مہمان نوازی کرتے رہیں۔ اور جی جناب، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل میں کچھ کھانے پینے کا شوق ہمیں، تو اس وجہ سے مختلف جگہوں کی سوغات ہم منگواتے ہی رہتے ہیں، جیسا آپ کے علم میں ہے پہلے سے بھی۔ تو ایسا کوئی رخصتی وغیرہ والا معاملہ نہیں ہے۔ تو مقید بھائی سے ہم بات کرتے ہیں اب، اور مقید بھائی کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ مقید بھائی السلام علیکم، جناب آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام وجاہت بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ وجاہت، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس نشست میں ایک بار پھر اپنے خیالات و افکار کو ظاہر کرنے کا موقع دیا، کرم سے نوازا کہ میں آپ لوگوں کے خیالات، آپ لوگوں کے افکار کو سمجھ سکوں اور ان سے استفادہ حاصل کر سکوں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہی چیز ہے جس کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے اسامہ بھائی نے کیا، گمبٹ کے پیڑے۔ گمبٹ کے پیڑے کھا کر وجاہت بھائی جسم کے اندر پھرتی آ گئی ہے، توانائی آ گئی ہے، اور لگتا ہے کہ آج کی نشست اب تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ بہت مزہ آیا ان پیڑوں کو کھا کر۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب۔ بہرحال تو جی چلتے ہیں اب اپنی پوڈ کاسٹ کی جانب۔ تو ہمارا جو موضوع تھا پچھلی پوڈ کاسٹ کا، وہ تھا اداسی ایک نعمت ہے۔ اس میں اسامہ میر خان صاحب نے کچھ ہمارے سامنے نکات پیش کیے۔ اس میں سے ایک نکتہ جو کہ نہایت اہم تھا، وہ تھا کہ اداسی کا بائی پروڈکٹ سیلف ایکچولائزیشن، اس کی جو اہمیت تھی، اس سے ہمارے دونوں مہمان دونوں نے ایگری کیا، اور اس کے پر ہم نے ایک طویل گفتگو کی۔ سیلف ایکچولائزیشن انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان اداس ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے جڑتا ہے۔ جب وہ اپنے رب سے جڑتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوتا ہے۔ جب انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، وہ خدا کے راستے پہ چلتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہمارے لیے، جسے ہم 5 وقت کی نماز میں دہرا کر پڑھتے ہیں۔ جی بالکل جناب، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو جناب یہ سیدھا راستہ ہمیں رب ہی دکھاتا ہے، اور رب ہی ہمیں اس طرف لے جاتا ہے جس کا ذریعہ بنتی ہے اداسی اور سیلف ایکچولائزیشن۔ میں اسامہ بھائی سے درخواست کروں گا کہ مزید اس کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں اس سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں۔ جناب اچھا وجاہت بھائی، ویسے
سیلف ایکچولائزیشن اور اداسی کی بات تھی پہلے، اور آپ نے بات کی شروعات کی تھی نعمت سے کہ آپ کے نزدیک لمحے موجود میں نعمت کیا ہے. تو نعمت میں نے کہا کہ اداسی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے نعمت ہے، اور وہ پچھلی جو پوڈ کاسٹ تھی آپ کی اور پچھلی نشست وہ کافی ہم نے اس میں تفصیلی گفتگو کی ہے، اور آپ کے سامعین بھی اگر اس کو سننا چاہیں تو پچھلی پوڈ کاسٹ جو ہے آپ کی وہ لازمی وہ دیکھیں کہ اداسی نعمت ہے میرے نزدیک. اچھا، چونکہ آپ کا موضوع نعمت تھا تو اب میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ اداسی آتی کیوں ہے. میں نے جیسے کہ پچھلی نشست میں کہا تھا کہ اداسی آنا بھی کبھی کبھار ضروری ہے. ہمیشہ خوش رہے گا انسان تو اپنے ٹریک سے ہٹ جائے گا، تو اداس اس کو کبھی کبھار ہونا چاہیے. اداسی ہر انسان کے لیے ضروری ہے، مگر وہ اداسی جو اسے خود شناسی کی طرف لے جائے وہ اداسی اس کے لیے سود مند ثابت ہوگی. اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اداسی آئے ہی کیوں. اداسی اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے، اور پھر میں نے اس کا پورا ایک پروسیس ڈیفائن کیا تھا لاسٹ سیشن میں کہ جب بندہ اداس ہوتا ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے اس کے آنے کا مقصد اس دنیا میں، پھر اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار کی وہ قدر کرتے ہوئے، اور اس کی مدت کا تعین اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ رب کے ہاتھ میں ہے. تو اس کی مدت کی جو اہمیت ہے، یعنی کتنی مدت ہے اس اختیار کی، اس زندگی کی کتنی اہمیت ہے اور وہ کب تک ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کی قدر کرتا ہے. اور پھر جب وہ اس زاویے سے دیکھتا ہے چیزوں کو تو اس کو اپنے مسئلوں کا حل زمین پر پڑا ہوا ملتا ہے. تو مسئلہ شروع ہوتا ہے، اداسی پھر آتی ہے، پھر ایک پورا پروسیس ہے جس سے انسان گزرتا ہے، اور پھر وہ اس مسئلے کے حل کو دریافت کر لیتا ہے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کی زندگی روٹین میں آ جاتی ہے. یہ تھی بات. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا تفصیلی اور گہرائی میں جا کے سمجھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ پہلا جو مرحلہ تھا اس پورے پروسیس کا وہ آیا مسئلے سے، کہ مسئلہ کیوں آیا، اداس کیوں ہوا بندہ، مسئلہ کیوں آیا اس کے ساتھ. تو زیادہ تر جو اداسی کی وجوہات ہوتی ہیں وہ کوئی دل شکستہ ہو جاتا ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ مل جاتا ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے، کچھ قدرتی آفات ایسی ہوتی ہیں جو وہ اداس ہو جاتا ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے. تو اداسی کی بیشتر وجوہات ہیں، مگر آپ ان ساری وجوہات کو اگر اس کی کلاسیفیکیشن کریں گے تو ایک ہی کلاس اور ایک ہی کیٹیگری آپ کو نظر آئے گی ان تمام وجوہات کی، ان تمام کازز کی جو کہ وجہ بنتے ہیں اداسی کا. تو وہ جو تمام کازز ہیں، وہ جو تمام وجوہات ہیں، اس کا وہ ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ بندہ اداس ہی نہ ہو. تو آج کی میں چاہوں گا میں گفتگو اس زاویے سے لے کے آگے بڑھوں. تو میں کوٹ کرنا چاہوں گا ذیشان عثمانی کو. ذیشان عثمانی ویسے تو ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، مگر ان کی اسپریچویلٹی بھی کمال کی ہے، اور ان کی ویڈیوز سے یہ جھلکتا ہے. تو یوٹیوب کے اوپر ان کے کافی کانٹینٹ موجود ہے، جس میں سے ایک ویڈیو ان کی کھال موٹی رکھیں، کھال کو موٹا رکھیں یا کھال موٹی رکھیں، اس طرح سے کچھ ٹاکس کا ٹائٹل ہے. تو اس کا جو یہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے وہ سنے ہوئے، لیکن اس کا کرکس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب انسان اپنی کھال موٹی رکھتا ہے نا تو اس کے اندر ٹالرنس آ جاتی ہے ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے. مثلاً آپ جب کھال موٹی رکھیں گے تو آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آئے گا، آپ اس مسئلے سے گھبرائیں گے نہیں، اس کے ایفیکٹ ہی نہیں بنیں گے، اس مسئلے کا مقابلہ کریں گے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کی دل آزاری کرتا ہے تو ابھی آپ کی اداسی کا سبب بنے گا. دل آزاری اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے، تو اس کے بعد اس مسئلے کا بائی پروڈکٹ نکلا اداسی. اب دل اداسی کیوں ہو، کسی کے دل آزاری کر دینے سے آپ کیوں اس کو پریشانی سمجھ رہے ہو، آپ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے.
جب آپ کی کھال موٹی ہوگی تو آپ آگے بڑھ جاؤ اس کو وہ کرتے ہوئے. تو اب اس کو کس طرح سے آپ, میں نے یہ تو ہو گئی ایک بیسک تھیوری, اس کو ایکسپلین اس طرح سے کیا جائے گا کہ جب آپ اپنی سوچ وسیع رکھیں گے, اپنا زاویہ نگاہ اور زاویہ فکر کو وسیع رکھیں گے, اینگل آف ویو کو آپ براڈ کر دیں گے اور زوم آؤٹ کر کے چیزوں کو دیکھیں گے, تو آپ کو جو مسئلے ہیں نا آپ کے وہ چھوٹے نظر آئیں گے. جس شخص نے آپ کی دل آزاری کی ہے اس کے پیچھے کے معاملات آپ کو نظر آئیں گے, وہ وجہ کیا بنی جو شخص اس نتیجے اس نہج تک پہنچا کہ وہ آپ کی دل آزاری کر دے. مسئلہ آپ کے ساتھ ہے تو مسئلے اس کے ساتھ بھی ہیں, اس کو بھی آپ نے ایز اے مخلوق کنسیڈر کرنا ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اپنے آپ کو آپ نے سپیریئر جاننا ہے بغیر تکبر کے, دونوں میں فرق ہے. سپیریئر کس طرح سے کہ اللہ نے آپ کو یہ سمجھ دی کہ آپ کی کھال اس نے موٹی رکھ دی, اللہ نے آپ کی کھال موٹی رکھ دی, یعنی آپ کے ساتھ ایک ایکسٹرا سیکیورٹی شیلڈ ہے جو کہ آپ کو اس طرح کے مسئلوں سے بچاتی ہے. وہ شیلڈ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی سوچ, یعنی آپ کا جو زاویہ فکر ہے وہ براڈ ہے, وہ بہت وسیع ہے, تو آپ چیزوں کو بہت اوپر سے جا کے دیکھتے ہیں. جب آپ اوپر سے جا کے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو جو مسئلے ہیں اور اپنے جو مسئلہ پیدا کردہ لوگ ہیں وہ بڑے چھوٹے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کے سارے معاملات آپ کو کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی مثال لے لیجئے, یہ کوئی جانور ہے جو کہ آپ کو پریشان کر رہا ہے, تو اس کی پریشانی آپ کے لیے چھوٹی سی پریشانی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو اتنا ہی پریشان کرنا لگیں گے. جیسے ایک کتا ہے وہ آپ کو کاٹ رہا ہے, کیا آپ بدلے میں اس کو کاٹنے کے لیے دوڑیں گے؟ بس اتنا ضرور کریں گے کہ اپنی سیفٹی ہو جائے, آپ آگے بڑھ جائیں. ایسا تو نہیں ہے وہ بھونک رہا ہے تو آپ بھی بھو بھو کرنا شروع کر دیں گے, ایسا تو نہیں ہے. تو جب بندہ اوپر سے براڈ تھنکنگ کرتا ہے, تھوڑی زوم آؤٹ کر کے چیزوں کو دیکھتا ہے, تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ یار جس شخص کی وجہ سے میری دل آزاری ہوئی ہے اس کی اس حرکت کے پیچھے کیا کیا محرکات ہیں, اس کی کچھ فطرت ایسی ہے, اس کے کچھ واقعات اور معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس نہج تک پہنچا ہے کہ اس کی فلاں فلاں حرکت میری دل آزاری کا سبب بنی ہے. تو جب بندہ اپنی کھال موٹی رکھتا ہے نا, یہ تو ایک اس کی مثال تھی کہ بندے کی دل آزاری ہو تو وہ اداس ہو گیا. اس طرح کی بیشتر مثالیں آپ اس کی جتنی چاہے اسی اسٹرکچر کے اوپر, اسی پیٹرن کے اوپر آپ ان ساری ایگزامپلس کو رکھتے جائیں, آپ کو مسئلوں کے حل نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور اداسی آئے ہی نہ, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کھال موٹی رکھیں. جناب اسامہ بھائی نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے آگے بڑھایا ہے. اسامہ بھائی نے کہا کہ اداسی آئے ہی کیوں. اداسی آنا بھی, زیادہ اداسی آنا بھی ایک مسئلہ ہے, اور اداسی ضرور نہیں ہے کہ وہ بندہ ہر وقت اداس ہی رہے, کیونکہ انسان کی زندگی میں اتنی مشکلات ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں, تو ایسے تو انسان ہر وقت اداس ہی رہے. لیکن اداس مسلسل رہنا بھی ایک مسئلہ ہے. تو وہ مسئلہ پیدا ہی کیوں ہوتا ہے, اس کے اوپر اسامہ بھائی نے گفتگو کی ہے. اسامہ بھائی نے کہا کہ آپ اپنی کھال موٹی رکھیں. ایک بہت عام فہم مثال دی کہ اپنی کھال موٹی رکھیں اور دو چیزوں کو, لوگوں کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں, پکچر کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا آپ ان سے پریشان ہو رہے ہیں کسی وجہ سے بھی, تو اس کے عوامل کیا ہیں, ان کے پیچھے اس بندے کی کیا سچویشن ہے. تو جیسے انہوں نے مثالیں دیں 2-3 ہمیں, اور بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا اس بات کو. تو ہم آگے چلتے ہیں اب مقید بھائی کی طرف اور ان سے ان کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی مقید بھائی. جزاک اللہ وجاہد بھائی, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی اپنے خیالات و افکار کا اظہار کر سکوں. اچھا, اسامہ بھائی نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ اپنی کھال موٹی رکھیں. ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ میں صرف یہ ایک چند لفظوں سے مل کے ایک جملہ بنا ہے, لیکن اس کے اپنے آپ میں بہت وسیع اور بہت وسیع تر معنی ہیں. دیکھیے, کھال موٹی رکھنے کا مطلب کیا ہے. آپ جب اپنی زندگی میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول میں آپ کے کچھ دوست بنتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں. پھر آپ کالج میں جاتے ہیں, کالج میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں
جو آپ کے دوست بنتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو اس طرح کی فطرت کے، اس طرح کے نیچر کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی باتوں سے آپ کو دل آزاری ہوتی ہے. پھر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ جو ہے اگر یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اس طرح کے لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو بہت اچھے ہوتے ہیں اور جن کے ہونے سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو کام کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے اور آپ جو ہے اچھا پرفارم کر پاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایسے بھی لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، آپ کو ایسے بھی لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے جو جن کی باتوں سے، جن کی جملوں سے آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے اور آپ کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی دل آزاری ہوتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں. وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کسی انسان سے بات کرتے ہیں، کسی کی بات سے آپ کو دل آزاری ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا، کیا وجہ تھی کہ اس نے ایسا کہا. کیا وہ یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کی دل آزاری کرتا پھرتا ہے، یا وہ اس سچویشن میں مبتلا ہے، وہ ان حالات سے گزر رہا ہے کہ یہ اس کی فطرت کا حصہ بن گیا. پہلے نہیں تھا لیکن بعد میں بن گیا. تو آپ سب سے پہلے دوسرے کے جوتوں میں پیر رکھ کے دیکھیں. جب آپ دوسرے کے جوتوں میں پیر رکھتے ہیں، جب آپ دوسرے کی سائڈ سے سوچتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اور اس دل آزاری کا امپیکٹ، اس جملوں کا امپیکٹ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا. جب آپ اس طرح کی یہ سوچنے لگتے ہیں نا کہ یار اگر میں ہوتا اس کی جگہ تو میں کیا کرتا، تو اکثر آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ شاید اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. اور جب آپ یہ بات سوچتے ہیں تو آپ کی جو دل آزاری ہوئی ہے وہ کسی حد تک آپ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر کم ہو جاتا ہے. دیکھیں، جیسے ایک کتا ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ بھونکتا ہے، وہ کاٹتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. اگر کوئی کتا آپ کو کاٹ لے تو بیوقوفی ہوگی کہ آپ بھی اس کو پلٹ کے کاٹیں یا آپ اس کو ماریں، اور عقل مندی ہوگی کہ آپ فوری طور پہ جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا علاج کریں اور اس کتے سے، اس سے دور رہنے لگیں، اس سے تھوڑا سا دور ہو جائیں، اس سے کٹنے لگیں، قریب نہ جائیں، پاس نہ جائیں. تو بالکل اسی طرح یہی جو ہے، یہی اس بات کی سمری ہے کہ اپنی کھال کو موٹا رکھیں. مطلب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو افیکٹ نہ ہونے دیں، اور اگر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں افیکٹ کرتی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے. اچھا، دوسری بات جو میں آپ سب کو ایک گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن سے ہم نے بات شروع کی تھی، اپنے آپ کو پہچاننے سے ہم نے بات شروع کی تھی. تو دیکھیں، انسان کے نا کچھ ضروریات ہیں، جب اس کی وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں تو وہی بہتر زندگی گزارتا ہے. جیسے انسان کی کچھ بیسک نیڈز ہوتی ہیں، جن کے اندر سب سے پہلی تو نیڈز ہے وہ ہماری فزیولوجیکل نیڈز ہے، مطلب ہمارے جسمانی ضروریات ہیں، جس میں سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سانس لینا ہے، ایک اچھے ماحول میں رہنا ہے. یہ سب ہماری جسمانی ضروریات ہیں، ہماری فزیولوجیکل ضروریات ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے. پھر ہماری کچھ سائیکولوجیکل ضروریات ہوتی ہیں. سائیکولوجیکل ضروریات کیا ہیں؟ کہ ہم موٹیویٹڈ ہوں، ہمارے اندر موٹیویشن ہو، سیلف اسٹیم ہو، ہمیں سینس آف اکمپلشمنٹ ہو، ہمیں جو ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے کچھ موٹیویشن موجود ہو. یہ ہماری ساری ہوتی ہیں سیلف سائیکولوجیکل نیڈس. اچھا، اس کے بعد جو تیسری نیڈ ہے نا وہ ہماری ہوتی ہے سیلف ایکچولائزیشن کی. جب تک آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں تب تک آپ خوش نہیں رہ سکتے. جب تک آپ خود کو، اپنے آپ کو، جب آپ اپنی خامیوں کو، اپنی برائیوں کو، اپنی اچھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ اپنی برائیوں پہ کام کرتے ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھائیوں کو مزید اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں کہ آپ کے اندر خامیاں کیا ہے، تب تک آپ کبھی بھی ان کو بہتر نہیں کر سکتے، ان کو دور نہیں کر سکتے خود سے. تو خود کو پہچاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ کو کن باتوں سے، کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے آپ کو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، کون سی ایسی باتیں جو آپ کو بری لگتی ہیں. جب آپ ان چیزوں کو پہچانیں گے تبھی تو آپ اس کے اوپر کام کریں گے. جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اب آپ اس چیز کو اوور کم کر سکیں، اس چیز کے اوپر قابو پا سکیں. تو میری زندگی کا اب تک کہ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس کا حاصل اصول یہی رہا ہے کہ خود کو پہچانیں، اور خود کو پہچاننے کے بعد جو خامیاں آپ اپنے اندر پاتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کے اوپر کام کریں. جی زبردست، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ. مقید بھائی نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، اور مقید بھائی نے کہا کہ انسان کی جو ضروریات ہیں
وہ اس سے پوری کرنا ضروری ہے، اور اس کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھے، اور ان سے اس کی جو اس ماحول پر جو اس کے فرائض ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ اس وقت ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور بہت اچھا نظارہ ہے ماشاء اللہ، چاند نکلا ہوا ہے، وہ تارے ہم دیکھ رہے ہیں، کھلا آسمان ہے، صاف آسمان ہے۔ یہ جو سما ہے قدرت نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ ایک بہت انسان کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے، اگر وہ اس میں غور کرے، سکون سے بیٹھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج اور چاند کو ایک حساب مقرر سے پیدا کیا ہے، اور ان سب کی ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ چاند جو ہے وہ اپنے ایک ٹائم پر ہمیں دکھتا ہے، سورج ہمیں اپنے ایک ٹائم پر دکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کی، یہ سب اپنی ڈیوٹیز بہت اچھی طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، تو قدرت کی نظام چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی بھی کچھ ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرے تاکہ وہ اچھی طریقے سے کائنات کا نظام چل سکے۔ تو جناب بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں اور ان کا خیال رکھیں، اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بہت اچھی طریقے سے چلتا رہے، اور جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں، وہ ہم پورے کرتے رہیں۔ مزید ہم اس بارے میں اسامہ بھائی کو پھر سے زحمت دیں گے، اور ان سے گزارش کریں گے کہ اس بارے میں ان کی جو مزید ان کی جو خیالات ہیں، افکارات ہیں، وہ ہمیں بتائیں۔ اچھا وجاد بھائی، آپ نے جس طرح سے آج اور کل یہ 2 نشستوں کو لے کے آپ چلے ہیں خاص طور پہ، اور آپ نے انگیج کیا ہم دونوں کو، مقید بھائی کو اور مجھے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ موضوعات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہر بندے کے ساتھ یہ معاملات درپیش آتے ہیں۔ ہم ان کے حل بتاتے ہوئے اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ یہ مسائل ہم لوگوں کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً ہر شخص کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، وہ کوئی اتنے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، حل جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حل آپ کو زمین پہ پڑا ہوا مل جاتا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وقتی طور پہ آپ اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہوتے، بہت سارا کلٹر آپ کے سامنے موجود ہے، تو وہ جو مین چیز ہے، پریشیس چیز ہے، جو کہ مسئلے کا حل ہے، وہ آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ تو جب کوئی بات بندہ یاد دہانی کے طور پہ بتاتا ہے، تو اس سے وہ چیز دوبارہ سے ریوائز ہو جاتی ہے، اور آپ کے ذہن کے سامنے ری ڈیفائن ہو جاتی ہے کہ ہاں، اس کو وہ پہلے سے پتہ ہو سکتا ہے وہ چیز۔ جیسے میں نے مثال دی ہم لوگوں کی، کہ میں اپنا تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے مسائل جن کا ذکر میں نے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ یہ والے جو حل ہیں ان مسائل کے، وہ ہمیشہ میرے ذہن میں ہوتے ہیں، میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، اور یہ نارمل انسان کی نشانی ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی فرشتہ ہیں اور ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ کلیئر رہتی ہیں۔ تو جو سننے والے ہیں وہ لوگ بھی اس کو بہت زیادہ کوئی الگ محسوس نہ کریں اپنے آپ کو، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جب انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو رفتار ہے، خاص طور پہ دور حاضر میں جو زندگی کی رفتار ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ زندگی کی جو مدت ہے وہ شاید کم ہو گئی ہو ہمارے جو لائف اسٹائل ہے اس کی وجہ سے، لیکن زندگی کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ اس کی جو پیس ہے، وہ اس تیز ہو جانے کا ریزن اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے
ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ ہوتا نہیں تھا، اور جو بھی ان کے دیگر معاملات ہوتے تھے دنیا کے وہ سب نپٹا کے رات میں ایک محفل لگتی تھی، بچے الگ کھیل رہے ہوتے تھے، خواتین اپنی نشست میں مصروف ہوتی تھیں، باتیں چلتی تھیں، بزرگوں کی محفل علیحدہ سے ہوتی تھی، نوجوانوں کی محفل علیحدہ سے ہوتی تھی، ایک ماحول ہوتا تھا۔ اس ماحول میں سب اپنے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے، اور آپ کی جتنی بھی پورے دن کی ایک فرسٹریشن ہے وہ وہاں پہ ریلیز ہو جاتی تھی اس ڈسکشن کے دوران۔ اب وہ والی چیز ختم ہو گئی ہے، اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اس نفسیاتی مسائل کی صورت میں، کہ بندہ کیونکہ بات ہماری موضوع اس طرح کا ہے کہ بندہ اداس بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت محدود ہو گئی ہیں دور حاضر کی لائف اسٹائل کی وجہ سے۔ تو وہ پہلے آپ دیکھتے تھے علی بابا 40 چور، یہ جس وقت لکھی گئی ہیں کہانیاں، وہ وقت ایسا تھا کہ واحد ذریعہ انٹرٹینمنٹ کا یہ کہانیاں ہی ہوتی تھیں، اس میں فکشن بھی شامل ہے، اور اگر کچھ ریئلٹی بھی ہے تو وہ بھی فکشن کے انداز میں ہی اس کو ریپرزینٹ کرتے تھے رائٹرز جو تھے۔ تو اب وہ بالکل نہ ریڈنگ کا رجحان ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا دیگر لوگوں کی طرح کہ بڑے ہم برے ادوار سے گزرنے والے ہیں، اور ابھی موجودہ دور بھی بڑا خطرناک ہے۔ دیکھیں، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ میری بات کا منبع یہ ہے کہ دور مختلف آ گیا ہے، مگر ہم اس کو ایڈاپٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ پچھلے 20 سے 30 سال، میری عمر 25 سال ہے، اور اگر میں 25 سال کو صحیح سے اینالائز کروں تو اس 25 سال کے اندر ہی میں نے اتنی تبدیلیاں، اتنے تغیرات دنیا کے اندر دیکھے ہیں۔ موبائل میرے سامنے آیا، پھر اسمارٹ فونز میرے سامنے پینیٹریٹ کرے، انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا وہ آیا، پھر انٹرنیٹ کے اوپر ترقی ہوتے گئی، اور اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سیلاب ہے، ایک سونامی میں کہوں گا، کہ وہ تمام تر جو گزشتہ ہونے والی دریافتیں موجود ہیں، انوویشنز ہوئی ہیں، ڈسکوریز ہوئی ہیں کمپیوٹر کی فیلڈ میں، ان سب کو وہ پس پشت ڈالتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا ایک سمندر، اس کا ایک سیلاب۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سونامی ہمیں درپیش ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایڈاپٹ کرنا چاہیے دور کے تقاضوں کو، اور وہ ایڈاپٹیشن میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اپسیٹ ہونے کا جو تناسب ہے وہ انکریز ہو گیا۔ تو میں یہ چاہوں گا مقید بھائی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یار یہاں پہ ہم زیادہ تر جو اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر گفتگو کا مرکزی پوائنٹ جو ہے وہ یہی رہتا ہے کہ بہت خراب دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور گزشتہ جو ادوار تھے وہ بڑے اچھے ہوتے تھے۔ جیسے میں نے مثال دی، اس میں آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بہت مناسب رہتی تھی، کیونکہ اس میں ایکٹیویٹیز مختلف تھیں۔ آج کل ایکٹیویٹیز مختلف ہیں، لیکن یہاں پہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایڈاپٹ نہیں کر پا رہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم برے دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ یہ بڑا نعمت والا دور ہے، اس کے اندر سہولیات اور ہمارے اختیارات کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے۔ تو دور حاضر کے تقاضوں کو کس طرح سے پورا کرتے ہوئے اس پورے جو معاملات ہیں اس کو ایڈاپٹ کس طرح کیا جائے کہ ہم انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں، اور اس کے جو کونز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں اس سے بچا جا سکے۔ تو آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں مقید پہ۔ جی اسامہ بھائی، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ میرا بھی اس بارے میں کم و بیش یہی خیال ہے کہ دیکھیں، ہم اب جس دور سے گزر رہے ہیں تو اکثر میں لوگوں کو سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کا جو دور ہے وہ بہت خطرناک ہے، کہ ابھی کے دور میں جو ہے وہ برائیاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، یا آپ اس طرح سے بھی کہتے سنتے ہیں کہ یار مہنگائی اس دور میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، پہلے اتنی مہنگائی نہیں رہی۔ لیکن اگر آپ غور کریں، اگر آپ پچھلے دور کو پڑھیں، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں، آپ آج سے کچھ سالوں، جو 100 سال پہلے 200 سال پہلے اسٹڈی کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھیں دور ایک سا رہتا ہے، انسان کی سائیکی ایک سی رہتی ہے،
فرق جو ہے وہ کچھ موڈیفیکیشنس آ رہی ہوتی ہیں، نئی دریافتیں ہوتی ہیں، نئی جدت آتی ہے، معاشرے میں جدت آتی ہے، لوگ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں دنیا میں آ رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کا جو دور ہے وہ شاید تھوڑا سا مشکل ہے پہلے کے دور کے مقابلے میں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر ہر دور کے کچھ اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا سوچیں کہ ابھی کا دور مشکل ہے اور پہلے کا دور آسان تھا یا آگے آنے والا دور مشکل ہوگا، تو یہ باتیں آپ ہمیشہ سنتے رہیں گے. آپ آج سے 50 سال بعد بھی یہی باتیں سن رہے ہوں گے جو آپ ابھی سن رہے ہیں. تو دیکھیں انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، ایک مطمئن زندگی گزارے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دور کے ساتھ چلے، اس دور کو اڈاپٹ کرے، اس دور کے اندر ہونے والی چیزوں کو سیکھے، اس جو چینجز آ رہے ہیں ان کو سمجھے، جو موڈیفیکیشنز آ رہی ہیں ان کو سمجھے. دیکھیں دور کبھی نہیں بدلتا، میں پھر کہوں گا کہ دور بدلتا نہیں ہے، دور کے اندر صرف کچھ موڈیفیکیشنز آتی ہیں، جدت ضرور آتی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، وہ سسٹم کبھی بدلے گا نہیں، بس اس سسٹم کے اندر کچھ موڈیفیکیشنز آتی رہیں گی. آپ انسان نئی نئی ایجادات کرتا رہے گا، انسان نئی نئی چیزیں سیکھتا رہے گا، اور جیسے جیسے وہ چیزیں سیکھتا رہے گا ویسے ویسے تبدیلیاں آتی رہیں گی. لیکن یہ تبدیلیاں ایسی نہیں ہے کہ ان کو آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اب اگر میں کہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کا دور ہے بہت مشکل ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے کتنے لوگ تھے جن کے پاس گاڑی تھی، جن کے پاس ٹرانسپورٹیشن کی سہولت موجود تھی. پہلے کے لوگوں کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھیں. پہلے کے جو ویل آف لوگ تھے ان کے پاس بھی یہ سہولتیں نہیں تھیں جو ابھی آپ ایک عام بالکل ہی بیلو مڈل کلاس پرسن کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں. پہلے کس کے پاس سفر کرنے کے لیے اپنی بائک ہوتی تھی، آج کل تو ہر کسی کے پاس اپنی سواری موجود ہے. پہلے کتنے لوگ تھے جو انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے تھے، آج تو ہر کوئی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی کام کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز سیکھ سکتا ہے. پہلے سیکھنے کے مواقع کم تھے، اب سیکھنے کے مواقع بڑھ گئے. تو دیکھیں ہر جگہ پہ پازیٹیو سائڈ بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہوتا ہے، ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ پازیٹیو رہیں گے، پازیٹیو رہ کے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ضرور کامیابی کی طرف بڑھیں گے. لیکن اگر آپ چیزوں کی نیگیٹو سائڈس کو ہی دیکھتے رہیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو شخص صرف نیگیٹو سائڈس کو دیکھتا ہے، جو شخص اپنے آپ میں بہت زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایک اچھی تبدیلی، ایک اہم کردار اپنے معاشرے میں ادا نہیں کر پاتا. تو میں سب سے پہلے تو یہی آپ سب سے کہوں گا، آپ سب سے اسی سلسلے میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں نئی جو ایجادات ہیں، جو نئی چیزیں ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو دھتکارتے رہیں اور ان کو ایک بری چیز سمجھ کے اس کو دور ہٹاتے جائیں. اگر آپ اپنی جو دور میں آنے والی تبدیلیاں ہیں، جو دور میں آنے والی موڈیفیکیشنز ہیں، اس کو اگر آپ نہیں سیکھیں گے، اگر ان سے آپ استفادہ حاصل نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، اور آپ کے سامنے صرف اور صرف اس دور حاضر کی برائیاں ہی کرنے کے لیے رہ جائیں گے. کوئی اچھی چیز رہے گی نہیں، کیونکہ آپ نے اچھی چیز سیکھی نہیں، آپ نے اچھی چیز سے استفادہ حاصل نہیں کیا. تو ایک تو ہماری گفتگو کا ایک تو یہ سائڈ ہو گئی. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر اپنے اپنے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر جو ہے کچھ اچھی چیز سائڈز اور کچھ بری سائڈز ہوتی ہیں. بری سائڈز جو ہوتی ہیں نا، وہ بھی انسانی دکھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی انسانی کر رہا ہوتا ہے. برے کام جو ہیں وہ بھی انسان کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کام جو وہ بھی انسان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ اب اس معاشرے میں اس معاشرے کو بہتر، اس معاشرے کے اندر اس کی جو بری سائڈز ہیں ان کو کم کس طرح کر سکتے ہیں اور اچھی سائڈز کو بڑھا کس طرح سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اچھی چیزوں کو سیکھنا پڑے گا پہلے، اور اچھی چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا پڑے گا. دیکھیں آج کے دور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو لوگ نوکری پیشہ ور، جو لوگ نوکری کر رہے ہیں یا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اکثر میں ان سے سنتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اتنی محنت کی، اتنا پڑھا، یا ہم نے اتنی مشکل سے کاروبار سیٹ کیا، اور ہمارے سامنے کے لوگ، جو ہمارے سامنے کے بچے جو بالکل کم عمر اور کم سن بچے ہیں، وہ ہم سے زیادہ کما رہے ہیں. جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے سے وہ ہم سے بہت زیادہ کما رہے ہیں، وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنی جستجو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنا اچھا کردار ادا نہیں کر پا رہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، ان معاشرے کے اندر ہونے والی ان چیزوں کو، ان پازیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ
ایک اپنے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں اور ان چیزوں کو سیکھیں، ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں جو چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ مقید بھائی نے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے اور ہمیں اس آج کی جو گفتگو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت عمدہ رہی ہے، بہت ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہماری بات شروع ہوئی تھی آج، وہ سیلف ایکچولائزیشن سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ہمارا موضوع آگے بڑھتا گیا اور ہم جو ہیں اس وقت بات کر رہے ہیں موجودہ زمانے کی، اور موجودہ زمانے میں جو ہمیں درپیش چیلنجز ہیں اور جو ایک ٹیکنالوجی کا طوفان ہے ایک ہمارے آگے، جیسے اسامہ میں نے کہا کہ ایک ٹیکنالوجی کا سونامی ہے جو ہمارے آگے موجود ہے، تو ہمیں اس سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے۔ دیکھیے آپ کے یہ ناچیز آپ کے گوشت گزار ایک واقعہ کرنا چاہتا ہے۔ جب میں کم سن تھا، چھوٹا تھا، تو میں اکثر سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں سب کو بنایا ہے۔ اس وقت ہم یہ سنتے تھے جیسے آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ بہت خرابی ہے انٹرنیٹ کی اور لوگ بگڑ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت ٹیلی ویژن عروج پہ تھا۔ اس وقت ٹیلی ویژن کے بارے میں یہی بات کرتے تھے لوگ کہ ٹیلی ویژن نے لوگوں کو بگاڑ دیا ہے اور اس سے بہت مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے والد محترم سے ایک بار سوال کیا کہ ابا جان، اگر ٹی وی کے اتنے ہی نقصانات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ٹی وی بنایا ہی کیوں ہے؟ تو اس کا بہت خوبصورت جواب دیا میرے والد صاحب نے۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک پازیٹیو اور ایک نگیٹو پوائنٹ رکھا ہے، تو اور جو چوائس ہے وہ آپ پر چھوڑ دی ہے کہ آیا آپ نگیٹو پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں یا پازیٹیو پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ٹی وی کے پازیٹیو پوائنٹس کو دیکھیں تو وہ بہت سارے ہیں، نگیٹو پوائنٹس بھی ہیں، لیکن اگر ان کا آپ کا فوکس اگر پازیٹیو پوائنٹس ہوں تو آپ کو ان نگیٹو پوائنٹس سے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جناب والا یہی بالکل بات جو ہے میں انٹرنیٹ کے اوپر بھی فٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ جو ہماری زندگی میں موجود ہے اس وقت، جو ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کو اگر ہم پازیٹیو وے میں استعمال کریں، اپنی بہبود کے لیے استعمال کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے، اور اگر نگیٹیو چیزوں کی طرف جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جناب آج کی گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، یہیں پر ختم نہیں کر رہے، انشاءاللہ ہماری اگلی پوڈ کاسٹ میں اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ ہم نئی چیزیں سیکھیں گے، نئی باتیں کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ سب کو بھی اس گفتگو میں شامل کریں گے۔ اگر آپ کی کچھ سوالات ہیں، آپ کی کوئی رائے ہے، تو ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے، انشاءاللہ ہم آپ کی رائے کو ترجیح دیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی۔ تو جناب آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حافظ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔